بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم ڈاکٹر السلام۔ صاحب، تفہیم الاثار کی آج ہماری 100ویں نشست ہے اللہ کے فضل سے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ آپ کے لیے بھی مبارک ہے اور ہمارے لیے سعادت مندی ہے، آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ کرنے کا موقع ملا ہے۔ سیدنا ابن عباس احکامی آیات کے حوالے سے ان کے آثار کا مطالعہ ہی ہماری 100ویں نشست کا موضوع بھی بنا ہے، اور میں کچھ آثار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ ایک شخص ہے، اس کے والد وفات پا گئے، لیکن والد جو تھے وہ یہودی تھے، تو اس بچے نے ان کی جو ہے وہ جنازہ نہیں پڑھا اور نہ ہی ان رسوم میں شامل ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ غسل دینا اور اس کو جنازے کے ساتھ جانا، یہ تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں تھا، البتہ جو مغفرت کی دعا تھی وہ ان کی زندگی میں کی جا سکتی تھی اور زندگی کے بعد نہیں۔ تو یہ بھی میرے خیال سے انہوں نے قرآن مجید کی آیت سے ہی استدلال کیا، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا جو معاملہ تھا۔ اس پہ انہوں نے اس آیت کا یا اس ہدایت کا جو صحیح محل ہے اس کو واضح کیا۔ جو سیاق بیان ہوا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس ہدایت کو تھوڑا اس کے حدود سے بڑھا کر، اچھا، ٹھیک ہے۔ حدود سے تجاوز کر کے اس کو سمجھ رہے ہیں، اور وہ اسے سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا کوئی عزیز، قریبی عزیز، اگر وہ غیر مسلم ہے، اسلام قبول نہیں کیا، تو اس کے ساتھ انسانی سطح پر جو حسن تعلق ہونا چاہیے ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یا رشتہ داری کا ایک جو تعلق ہونا چاہیے وہ بھی روا نہیں رکھا جائے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اس پہ وہ محمول کر رہے ہیں، اچھا اچھا، تو اس کی انہوں نے وضاحت کی ہے، اور یعنی صحیح جگہ پہ رکھ کے دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہدایت کی ہے کہ جو شخص کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں مر جائے، اس کے لیے استغفار نہ کیا جائے۔ یہ کب کی ہے؟ یہ اس وقت کی ہے کیونکہ اس کے مرنے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ میں، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ یہ واضح ہو جائے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور جان بوجھ کر حق کا انکار کر کے فوت ہو گیا ہے، تو پھر اس کے لیے استغفار کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں دعا کرنا، اس سے اللہ نے منع کیا۔ منع کیا، بالکل جب تک آپ کا کوئی غیر مسلم عزیز زندہ ہے، صحیح، آپ اس کے لیے دعا کرتے رہیں، ہدایت کی دعا کرتے رہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس کو توفیق دے اور اس کے گناہوں کو بخش دے، یہ منع نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وفات کے بعد اس کے لیے استغفار کرنا یہ منع ہے، لیکن ایک رشتے کا حق ہے، بالکل ٹھیک، تو اس کی تجہیز میں، تکفین میں، تدفین میں، جنازے کے ساتھ جانے میں، اس سے اللہ نے نہیں منع کیا۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ وہ حقوق اپنی جگہ ہے، تو اللہ کا حق اپنی جگہ ہے، وہ اتنا ہی ہے کہ ایسے شخص کے لیے آپ استغفار نہ کریں، نہ کریں، بالکل ٹھیک۔ لیکن جو حقوق تعلق سے اور رشتے سے قائم ہوتے ہیں، انسانی سطح پر قائم ہوتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے نفی نہیں کی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کو یہ چاہیے تھا کہ وہ تجہیز، تکفین میں، غسل میں شامل ہوتا، جنازے کے ساتھ چلا جاتا، اس سے اللہ نے منع نہیں جی کیا۔ جی، یہ ایسی جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ والدین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں شرک کہیں یہ تو نہ مانو، لیکن باقی حسن سلوک جو ہے ان کو دنیا میں ان کے ساتھ اچھی مصاحبت کرو، اور اسی میں یہ بھی شامل ہے، بالکل ٹھیک، بالکل غیر مسلم والدین اگر دنیا سے چلے جائیں تو ان کو دنیا سے رخصت کرنا بھلے طریقے سے، معروف کے مطابق، بالکل یہ ٹھیک، بھی صاحب ما فی الدنیا معروفہ میں شامل ہے۔ شامل ہو گئے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک شخص آیا سیدنا ابن عباس کے پاس اور کہنے لگے کہ میرے ایک عورت سے تعلقات تھے، اور وہ ایسے تعلقات تھے جس سے اللہ نے منع کیا، لیکن بعد میں پھر میں نے اس سے توبہ کی اور میرا ارادہ ہے کہ میں اب اسی سے نکاح بھی کر لوں۔ تو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں اور یہ آیت پیش کر رہے ہیں کہ الزانی لا ینکحو الا زانیہ او مشرکہ۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ تو اس موقع کی آیت نہیں ہے، یہ تو اس سچویشن کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ ان کا کیا استدلال ہے اس آیت کے حوالے سے؟ بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم شادی کرو، نکاح کرو اس سے، اور یہ اس آیت کے مصداق میں تم دلچسپ جملہ کہہ رہے ہیں کہ تم نکاح کرو، اگر کوئی گناہ ہے تو میں ذمہ دار میرے سر تو میرے سر ہے۔ صحیح، تو یہاں پر بھی وہ حکم کا محل واضح کر رہے ہیں۔ صحیح، یہ ایک عالم کی، ایک فقیہ کا
کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف لفظوں پہ نہیں جاتا، بلکہ وہ بات کس محل میں کہی گئی ہے اور کس بنیاد پر کہی گئی ہے وہ سمجھتا ہے، اور کہاں اپلائی ہو سکتی ہے اور کہاں نہیں، یہ واہ، وہ سمجھتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن زانیہ عورتوں کی بات کی ہے، اس سے مراد بغایا، اچھا، یعنی جو علانیہ بدکاری کرتی تھی، پیشہ ور پیشہ ور بدکار قسم، عورتیں۔ بالکل ٹھیک، صحیح تو جو صحیح، اس طرح کی علانیہ بدکار عورتیں جن کا پیشہ یہ ہو، جو اس ہم، حوالے سے شہرت ہو ان کی، یا بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جن عورتوں کو باقاعدہ زنا پر سزا مل چکی ہو، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، تو ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان سے کوئی پاک دامن مرد ہم، نکاح نہ کرے۔ بالکل ٹھیک، لیکن اگر چوری چھپے یا خفیہ طور پر کسی سے یہ جرم ہوا تو اس کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل ٹھیک، اس کے بارے میں اگر کسی مرد کا کسی عورت سے اس طرح کوئی ناجائز تعلق تھا، اور پھر اس کے بعد وہ اب اس سے تائب ہو کر وہی آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی تو ترغیب دی جاتی ہم، بالکل کہ ٹھیک، وہی اپنے گناہ کو، اس کی تلافی اس طرح کریں کہ وہ نکاح میں کے رشتے میں بن جائے۔ ہم، تو یہ عبداللہ بن عباس نے اس کو سمجھایا کہ وہ اس طرح کی صورتحال کے بارے میں وہ آیت نہیں ہے۔ ہم، ہمارا بالکل اگر اس سے کوئی تعلق تھا اور وہ ناجائز تھا اور تم اس سے توبہ کر چکے ہو، تو اب بالکل تم اس کے ساتھ نکاح کرو۔ بالکل صحیح، اور تسلی کے لیے کہا کہ اگر کوئی گناہ ہوا اگر تو اس میں کوئی گناہ ہوتا ہے نا تو وہ میرے ذمہ ہے، کیونکہ بالکل مجھے اس آیت سے بالکل صاف مجھے بالکل سمجھ میں صحیح، آ رہا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح، ایسے ہی معاملہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بھی آیا کہ ایک شخص ہے، وہ جیسے ہی اذان ہوتی تو وہ وضو نئے سرے سے کرتا، وضو ہوتا بھی تو وضو کر لیتا۔ تو انہوں نے اسے بلایا، انہوں نے کہا کہ جب یہ واپس آئے تو میرے ساتھ اس کی بات کروائیے گا، ملاقات کروائیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ اس نے آیت پڑھی کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب نماز کے لیے اٹھو تو وضو کرو، تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ تو شاید وہ اس سے یہ سمجھ رہا ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں گے تو ہر دفعہ نئے وضو کے ساتھ۔ جی تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جب آپ پاک ہیں تو پھر اس کے دوبارہ کرنے کی تو ضرورت وضو نہیں۔ کرنا فرض نہیں ہے۔ ہاں، صحیح، تو اس میں بھی ایسے لگ رہا ہے کہ تطوعاً نیا وضو کرنا یہ استحباباً اس کی تو گنجائش ہے، بالکل صحیح، یعنی منع نہیں ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، اور بہت سے صحابہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا بھی کرتے تھے۔ صحیح، لیکن جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا تب فرض ہے اگر آپ کا وضو نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، اصل تو اگر حکم آپ یہ پہلے سے باوضو ہیں تو پھر وضو کرنا فرض نہیں ہے۔ تو ضروری انہوں ہے۔ نے آیت کا محل وہاں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا جو کہا گیا ہے، تو وہ اس کے ساتھ مشروط ہے کہ تم اس وقت اگر حالت طہارت میں نہیں تھے، نہیں تھے تو کرنا، اگر تھے تو پھر یہ حکم نہیں ہے۔ بالکل تو یہ صحیح، انہوں نے اس کو سمجھا دیا۔ وہ شاید آیت کے ظاہر سے یہ معنی لے عکس کر رہا تھا، یا اس نے التزام کر لیا تھا اپنے لیے کوئی کہ میں ضرور کروں گا، رہے، تو اس بالکل کی صحیح۔ غلط فہمی کو انہوں نے واضح کیا۔ سیدھے ابن عباس سے ایک سوال پوچھا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اگر فلاں عورت سے نکاح کروں تو اس عورت کو، یعنی اسی عورت کو یا کسی اور عورت کو، اسی غالباً عورت کو اسی عورت کو طلاق ہو جائے گی۔ تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح تو کوئی طلاق نہیں ہوتی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقدم کیا ہے پہلے نکاح کو پھر طلاق کو، ابھی تو نکاح ہوا ہی نہیں اور پہلی طلاق وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء ثم نکحتموہن، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن۔ تو بڑا دلچسپ ان کا تبصرہ ہے اس میں۔ قرآن مجید کے الفاظ سے استنباط، اور اصل میں وہ اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتوے پہ بھی تبصرہ کر رہے ہیں۔ اچھا ہاں، اچھا، وہ یعنی ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ طلاق تو آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کے بعد نباہ نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا جانے والا ایک فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہے نا۔ بالکل تو صحیح یہ ایک حدیث میں بھی بیان ہوا ہے، صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا طلاق ولا عتاق فیما لا یملک، بالکل ٹھیک ہے، جس چیز کے آپ ابھی مالک ہی نہیں ہیں تو اس وقت اس کی طلاق، یہ ویسے بھی تک کی بات بنتی ہے۔ جی 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 بالکل ٹھیک، تو عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ کسی عورت سے نکاح بھی ہوا نہیں اور آپ نے پہلے ہی طلاق دے دی، چاہے مشروط کر کے دی،
صحیح. کہ فلاں سے میں اگر اور نکاح کروں تو میری طرف سے اس کو طلاق ہے، تو یہ بے معنی بات ہے، یہ لغو سی بات ہے. نکاح سے پہلے طلاق دینے کی کوئی تکی نہیں بنتی، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہونا چاہیے. صحیح سے. عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ یہ تھا کہ نہیں، اگر تو یہ کسی عورت سے ویسے ہی کہہ رہا ہے جو نکاح میں نہیں، تجھے طلاق، تو پھر تو یہ لغو ہے. لیکن اگر وہ مقید کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے اگر کہ نکاح اگر کیا. میں نے تم سے نکاح کیا یا اس سے نکاح کیا تو اس کو طلاق ہو، تو پھر یہ معلق ہو جائے گی اور نکاح کرنے پر پھر یہ طلاق نافذ ہو جائے گی. اچھا اچھا اچھا. عبداللہ بن عباس اصل میں تو ان سے قیاساً اختلاف کر رہے ہیں اچھا اچھا بالکل ٹھیک. کہ یہ فتویٰ خلاف قیاس ہے، لیکن وہ ایک لطیف استنباط قرآن کے لفظوں سے کر رہے ہیں. صحیح سے. کہتا ہے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قرآن طلاق کا ذکر نکاح کے بعد کرتا ہے. اذا بالکل ٹھیک. نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن. بالکل قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ اذا طلقتم المؤمنات ثم نکحتموہن. بالکل صحیح. تو ایک اور وہ لطیف بڑی سا استنباط. اہم بات ہے کہ یہ تو نوبت تو آئے گی نکاح کے بعد اگر ضرورت پیش آئے. صحیح ہوگا. اسی طرح جو فمن تمتع بالعمرہ الی الحج جو ہے، اس پہ بھی وہ حج تمتع کے بارے میں بھی ان کا کوئی خاص موقف تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج تمتع کے حوالے سے. حج تمتع کے بارے میں ان کا موقف تو عام جمہور صحابہ کے ساتھ ہم آہنگ تھا. یہ جو تھا کہ المتعۃ لمن احصر، اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ اصل میں عبداللہ بن زبیر کے فتوے میں اور عبداللہ بن عباس کے فتوے میں اچھا حج تمتع کے حوالے سے ان کی رائے مختلف تھی. ٹھیک ٹھیک. جیسے ایک نوعیت کے اختلاف اکابر صحابہ میں تھا نا. حضرت جی جی جی. عمر اور عثمان کی حضرت رائے عثمان، مختلف تھی، حضرت حضرت معاویہ علی کی. کی مختلف تھی. حضرت عمر اور عثمان اس کو ریسٹرکٹ کرنا چاہتے تھے بالکل ٹھیک. کہ تمتع سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. بالکل صحیح. تو اسی طرح ایک اختلاف ان دونوں کے درمیان تھا. عبداللہ بن زبیر کا فتویٰ یہ تھا کہ تمتع اجازت تو ہے، جی لیکن جی. یہ عام اجازت نہیں ہے، یہ ہنگامی حالات میں. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اصل میں آپ قرآن میں وہ آیت پڑھیں نا، تو اس میں حج تمتع کی رخصت سے فائدہ اٹھانے کے پیچھے جو سیاق ہے، جیسے جو یعنی جہاں سے بات چل رہی ہے، وہ احصار کی حالت ہے. بالکل صحیح. کہ آپ سفر پہ نکلے اور حالات خراب ہونے کی وجہ سے جنگ چھڑ گئی یا کوئی اور وجہ، آپ آگے نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ پھر تم خود وہیں رک جاؤ، جانور اپنے کسی طریقے سے آگے بھیج دو، اور وہ جب جانور قربان ہو جائیں تو تم اپنا سر منڈوا دو. اور اسی سیاق میں آگے یہ کہا ہے کہ جب تم حالت امن میں ہو، قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب اس طرح کی کوئی وہ کیفیت نہ ہو، تو اس میں پھر اگر کوئی آدمی حج کے سفر میں عمرہ کرنا چاہے تو پھر وہ یہ کفارہ ادا کرے. بالکل ٹھیک. تو اس طرح سے اس سیاق میں تمتع کا ذکر ہے. بالکل. تو عبداللہ بن زبیر کا رضی اللہ عنہ ماں کا خیال یہ تھا، ہو سکتا ہے وہ سیدنا عمر اور اسی رائے سے انسپائرڈ ہوں، کہ تمتع جو ہے یہ ہنگامی حالت میں ہی کرنی چاہیے. اگر آپ کو کسی وجہ سے آپ نکلے تھے اور کسی بیماری یا کسی ہنگامی صورتحال کی وجہ سے نہیں جا سکے، اور اگلے سال پھر آپ حج پہ لے آئے، تو چلیں اس میں آپ عمرہ بھی بالکل ٹھیک کر لیں. تو اس طرح کی ہنگامی صورتحال میں تمتع کی اجازت ہے. عبداللہ بن عباس یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ اس کے ساتھ مشروط نہیں ہے. اچھا. تمتع کی اجازت اللہ نے احصار یا خوف کی حالت کے ساتھ مقید نہیں کی. تو یہ محصر کے لیے بھی ہے، وہ کرنا چاہے اس کے لیے بھی ہے، لیکن اگر جس کا راستہ کھلا ہوا ہے وہ آ سکتا تھا، دوبارہ بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ رخصت سے اگر فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے کہ حج کے موقع پہ آئے اور عمرہ بھی ساتھ کرے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اسی طرح ان کے سامنے کہا گیا کہ ایک صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ فرمان بیان کیا گیا ان کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الحمر الاہلیہ. تو اس پہ جو ہے وہ ان سے جب پوچھا گیا تو صحابہ نے کہا کہ وہ جو ابن عباس ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ تو آگے سے یہ آیت پڑھتے ہیں کہ کل لا اجد فیما اوحی الی محرما. تو اس میں سیدنا ابن عباس کا کیا موقف ہے، وہ اس روایت کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس آیت کو کیسے پیش کرتے ہیں؟ جی
یہ ہم نے سیدہ عائشہ کے آثار کے میں یہ بات کی تھی کہ سیدہ عائشہ کا بھی اور جی جی ابن عباس کا اور کچھ اور فقہاء صحابہ کا رجحان یہ تھا کہ حرمت خور و نوش کی جانوروں کی وہ قرآن نے جو بیان کی ہے ان تک محدود ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کے علاوہ چیزوں کو حرمت کے دائرے میں شمار نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح، تو عبداللہ بن عباس کا بھی اسی آیت سے استدلال ہے، بالکل ٹھیک، کیونکہ قرآن نے جہاں پر بھی حرمتیں بیان کی ہیں اور خاص طور پر سورہ مائدہ میں جب حتمی جی 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 بالکل، حرمت بیان کی ہے تو وہاں پر بھی ان چار کا ہی ہوں ذکر کیا ہے، اور سورہ انعام کی جو آیت ہے وہ تو اور ہی زیادہ واضح ہے، قُل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، اس میں اللہ تعالیٰ صرف حرمتیں بیان نہیں کرے بلکہ نفی کر رہے ہیں کہ ان کے علاوہ کچھ حرام نہیں ہے نہیں ایسے ہے۔ تو ان آیات سے عبداللہ بن عباس کا رضی اللہ عنہما موقف یہ تھا کہ یہی چیزیں حرام ہیں۔ ہوں تو سوال سے یہ آتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ گدے کا گوشت کھانے سے لوگوں کو منع کر دیا، پکی ہوئی دیگیں تھی آپ نے اٹھا دی۔ تو یہ روایت جب لوگ بیان کرتے تھے تو عبداللہ بن عباس کے شاگرد یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ روایت تم بیان تو کر رہے ہو لیکن ہمارے استاد جو ہیں عبداللہ بن عباس وہ یہ نہیں مانتے تھے، کہتے گدھا حلال ہے، صحیح، اور قرآن کی آیت پڑھتے تھے قُل لا أجد اچھا یہ فيما آیت أوحي۔ آگے سے استدلال، اور ایک دوسرے اثر میں یہ بھی ہے کہ وہ اس ممانعت کی بھی توجیہ کرتے تھے جی جی بالکل، کہ اس کو سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گدھے کے حرام ہونے کی وجہ سے نہیں منع کیا، وہ آپ نے کسی اور وجہ منع کیا، اور وہ یہ تھی کہ گدھے جو ہیں یہ بار برداری کے، سفر کے، سواری کے سامان کام، ڈھونے کے بھی قابل آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ نے اس پہلو سے منع کیا کہ اگر ان کو بھی لوگوں نے کاٹ کے کھانا شروع کر دیا تو پھر بار برداری کیسے ہوگی؟ صحیح سے، تو یہ ان کا اسی طرح ایک فہم تھا قرآن کی آیت کے بارے میں، جیسے صحیح، سیدہ عائشہ کا فہم۔ بالکل صحیح، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ جو آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں لوگ اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پہ چیزیں کھاتے تھے، نہیں بھی کھاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نازل کیا، کتاب نازل کی اور حلال کو حلال کر دیا اور حرام چیزوں کو حرام کر دیا۔ یعنی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے جو بار بار بڑے اصرار کے ساتھ، بڑے حسر کے ساتھ یہ جو حرمت بیان کی ہے، صحیح، تو ایک تو وہ الفاظ ہی بڑے قابل توجہ ہیں، دوسرے بات یہ کہ اس کا پس منظر دیکھو نا، قرآن اترا کس لیے کہ لوگوں میں حلال حرام کے حوالے سے جو اختلافات ہیں صحیح، ان کا فیصلہ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے، تقذراً، طبی کراہت کی وجہ سے بہت سی چیزیں نہیں کھاتے تھے، جی 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 بہت سی چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے حرام کر رکھی تھی۔ کر رکھی تھی، بالکل صحیح، تو اللہ نے کتاب اپنی اتاری کس لیے؟ تاکہ جو انہوں نے حلال کیا ہوا اس کو حرام کرے، جو حرام کیا ہوا ہے اور وہ حرام نہیں اس کو حلال ٹھہرائے۔ بالکل صحیح، تو اللہ نے کتاب میں یہ جب اس چیز کا فیصلہ کر دیا تو پھر حلال وہی ہے جو کتاب اللہ میں حلال ہے، اور حرام بھی وہی ہے جو کتاب اللہ میں حرام ہے۔ اور اہم بات وہی کہہ رہے ہیں کہ ما سکت عنہ فعفو، جس پہ قرآن خاموش ہے، جن چیزوں کی حرمت کا اللہ نے موضوع نہیں بنایا وہ پھر عفو، یعنی بالکل صحیح۔ ان کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ ایک اور اثر ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ آیت جو ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اس کے بارے میں وہ میرے خیال سے اسے محض مشرکین پہ یا کفار پہ اپلائی کرتے ہیں سیدنا ابن عباس، اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ عام مسلمان مراد نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان مراد ہے تو پھر وہ اس میں بہت زیادہ شرائط ایڈ کر کے اس کو اس آیت کے تحت سزا یافتہ کریں گے۔ اس کی تھوڑی سی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ جو آیت حرابہ ہے اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس کی رائے یہ ہے کہ وہ یعنی تصریحاً یا نصاً تو جس گروہ کو موضوع بنا رہی ہے نا، تو اس سے مراد مسلمانوں میں سے کوئی راہزنی کرنے والا یا اس طرح کا جرم کرنے والا گروہ نہیں ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، صحیح، اس وغیرہ اس سے مراد اسلام دشمن عناصر جو مختلف گروہ تھے اس وقت، ٹھیک ٹھیک جو ٹھیک، اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف فساد برپا کرنے، جنگ کرنے، مسلمانوں کے جان مال پر حملے کرنے میں ملوث تھا۔ صحیح صحیح کہتے ہیں اصلاً آیت ان کے بارے میں اتری ہے۔ صحیح، تو اور اگر آپ جو اس کا شان نزول عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے
قبیلہ اوکل کے جو لوگ تھے، تو اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ٹھیک کہ جو اسلام سے وہ تو تھے جو انہوں نے ظاہر آ کے اسلام قبول کیا اور پھر مرتد ہو کے صحابہ کو شہید کر کے چلے گئے. اور چرواہے کو قتل بھی کیا. لیکن الفاظ عام ہیں، لیکن سیاق کے لحاظ سے بھی اور نظم کے لحاظ سے بھی یہ بات ان کی درست معلوم ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. وہاں پہ اصل میں کیونکہ مسلمانوں میں سے اندر میں سے کوئی گروہ اس طرح کا کام کرے کہ ویسے بھی قابل تصور نہیں ہے. جی جی کہ رسول اللہ پر ایمان لائے ہوئے لوگ ہوں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاربہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکم اصلاً ان کے بارے میں صحیح. تو اب اس سے وہ جو یعنی نتیجہ اخذ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں تو اللہ نے جو آگے استثناء بیان کیا ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، یہ بھی ان کے بارے میں. اچھا اچھا. تو جیسے کوئی شخص اسلام لانے سے پہلے اس نے قتل کیا ہو، اسلام لانے پر وہ معاف ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اس طرح کے کوئی گروہ ہوں جو کفر کی حالت میں اللہ اور رسول کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف فتنہ برپا کرتے رہے ہوں، لیکن پھر توبہ کر کے اسلام میں آ جائے تو پھر ان کے پچھلے حرکتوں کا ان سے مواخذہ نہیں کیا جائے. بالکل کہنے آیت میں یہ بیان کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اچھا، اب یہ حکم اس سے جب آپ استنباطاً حکم اخذ کریں گے ایسے گروہوں کے بارے میں جو ہوں تو مسلمان لیکن وہ فتنہ انگیزی میں ملوث ہوں، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ حکم اخذ کیا جا سکتا ہے. اچھا، ایسے فتنہ پرداز گروہوں کے لیے ہم قیاساً اخذ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو استثناء ہے یہ پھر ان پر نہیں لاگو ہوگا الا الذین تابوا من قبل. اچھا، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، وہ شریعت کے احکام سے واقف ہیں. بالکل ٹھیک. وہ اب اگر جانتے بوجھتے احکام کو توڑ رہے ہیں تو ان کے ساتھ عام مجرموں کی طرح معاملہ کیا جائے گا. وہ پکڑے جائیں تو یعنی پکڑنے سے پہلے اگر توبہ کر کے آ جائیں تو جو انہوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، لوگ مارے ہوئے ہیں، بندے مارے ہوئے ہیں، وہ نہیں معاف ہوں گے. اچھا اچھا، بالکل ٹھیک. تو اس طرح وہ اس کو پلیس کر رہے ہیں. بالکل صحیح. کہ قتل جیسے جرم کی معافی تب ہے اگر کسی نے حالت کفر میں کیا ہو اور پھر ایمان لے آئے. بالکل. مسلمان یہ کام کرے تو یہ رعایت پھر اس کے لیے نہیں. ٹھیک. تو یہ ایک اہم ہے زاویہ. بعض دوسرے اہل علم کا یہ بھی ہمیں ملتا ہے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہ وہی جو سزا اس میں بیان ہوئی نا حرابہ کی، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اتنی کڑی اور اتنی سخت سزا بھی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. بالکل صحیح. تو انہوں نے حضرت انس کو ایک طرح سے ان سے شکایت کی. حضرت انس سے نا حجاج نے پوچھا کہ وہ واقعہ جو قبیلہ اوکل والا جس میں آپ نے ان لوگوں کو ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور پھینکوا دیا، وہ ذرا سنائیں. حضرت انس نے سنا دیا تو حجاج بڑا خوش ہو گیا، کیونکہ وہ تو اسی جو مسلمان باغی تھے ان کے ساتھ یہی سلوک، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا تھا. صحیح. تو اس کو تو ایک بڑا تگڑا جواز مل گیا. تو عمر بن عبدالعزیز کو جب پتہ چلا کہ حضرت انس نے یہ سارا واقعہ حجاج کو سنایا، تو وہ جب مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے ان کو شکایت بھیجی کہ آپ کو یہ واقعہ حجاج کو نہیں سنانا چاہیے تھا. یہ اتنی کڑی سزا تو اللہ اور رسول کے دشمنوں اور محاربین کے بارے میں بیان کی ہے، یہ حجاج جو ہے وہ مسلمانوں پہ نافذ کر رہا ہے. بالکل صحیح. تو یہ یعنی اس کے بارے میں ایک زاویہ ہے. عام طور پہ فقہا نے بھی ایسے ہی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کو ایسے لیا ہے یا وہ اس کو مسلمانوں پہ اپلائی کرتے ہیں؟ فقہا کے ہاں یہ یا مفسرین کے ہاں یہ جو ابن عباس نے واضح کیا نا کہ اصل میں تو یہ اللہ اور رسول کے دشمن گروہوں کے بارے میں آئی ہے، بالکل یہ اتنی واضح نہیں ہے. اچھا، وہ اس کو اپنا یعنی اسلام میں جو ضابطۂ حدود و تعزیرات ہے اسی پہ اپلائی اور جو مسلمانوں پہ بھی اپلائی ہوگا وہ اسی طرح سمجھتے ہیں. صحیح. لیکن وہ جو آگے استثناء بیان ہے اس میں مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ اختلاف ہے. ٹھیک ہے. کہ کیا ان کو مثال کے طور پہ کچھ لوگ ڈاکہ زنی کر کے، راہ زنی کر کے، مسلمانوں کو لوٹ مار کر کے اور پھر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، کیا اس سرنڈر کرنے سے ان کی معافی ہو جائے گی؟ تو اس میں فقہا کوئی میرے خیال میں بہت یکسو نہیں ہے، اس میں اختلاف کی ہے گنجائش. مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ جیسے علامہ انور شاہ کا رجحان بھی اس طرح اس کے قریب ہے. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ جو حکم اللہ نے بیان کیا وہ تو عام ہے کہ حرابہ کرنے والوں کو سزا دی جائے گی،
لیکن جس موقع پہ یہ حکم اترا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رعایت کرتے ہوئے بھی کہ اس طرح کے غیر مسلم یا مسلم اسلام دشمن گروہ اگر اسلام لے آئیں تو ان کو معاف کیا جا سکتا ہے، تو کچھ قیود ان کی رعایت سے بھی اللہ نے شامل کر دی۔ مطلب ہے کہ اب ہمیں فرق کرنا پڑے گا کہ کون سی قیود ان کی رعایت سے ہیں اور وہ اب اپلائی نہیں ہوں گی۔ صحیح، بالکل تو ایک طرح سے ان کا علامہ انور شاہ کا رجحان بھی یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کے قریب تر بن جاتا۔ چھوٹا سا میں پوائنٹ یہاں بھی یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ بعض یحاربون اللہ و رسولہ کہ اس معنوں میں لیتے ہیں کہ جو انہوں نے سوسائٹی قائم کی ہے، جو انہوں نے نظم قائم کیا ہے، اس کے خلاف جو ہوگا وہ اصلاً اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہی ہے۔ اس کی بھی گنجائش ہے یہ معنی لینے کی اس آیت محاربہ میں؟ نہیں، قرآن مجید میں تو اصل میں یہ اس مضمون کی نا یہاں بھی آیتیں آئی ہیں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ یہ تو اسلام دشمن گروہوں کے بارے میں۔ اچھا بالکل، یعنی وہ اس وقت رسول اللہ کے مقابلے میں مد مقابل کھڑے تھے، نہ یہ کہ مسلمانوں کے نظم کے اندر وہ کوئی کسی وجہ سے فساد برپا کرے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ قرآن میں تو اس طرح کی آیات کا یا ہدایات کا سیاق وہی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ان سے اگر ہم عکس کریں اور مسلمانوں کے قائم کیے ہوئے معاشرے میں اس طرح کے فتنہ انگیز عناصر کے بارے میں کوئی ہدایات عکس کریں تو وہ قیاساً ہی ہوگا، اور میرے خیال میں اس میں اس طرح کی جو تہدیدات ہیں یا تقییدات ہیں وہ پھر شامل کرنی۔ بہت عمدہ گفتگو رہی۔ آپ نے آیات احکام کے حوالے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آثار کو بڑا واضح کیا۔ احکام کے حوالے سے یہ تیسری، اور ویسے سیدنا عبداللہ بن عباس کی جو ہے وہ آثار کی روشنی میں ان کے فہم قرآن کی 5ویں نشست تھی۔ انشاءاللہ اگلی کسی اور نشست میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔